بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21 دسمبر بروز پیر سعودیہ کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ بسمہ نیوز سے آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو بسمہ نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی کارروائیاں، خلاف ورزیوں میں کمی۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ رواں ہفتے تجارتی خلاف ورزیوں کا تناسب گزشتہ ہفتے سے 68% کم رہا۔ ویب نیوز سبق نے فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے کہا ہے کہ مملکت کے مختلف ریجنز میں اتھارٹی کی تفتیشی کارروائیوں کی وجہ سے تجارتی خلاف ورزیوں میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے ٹویٹر پر مزید کہا گیا ہے کہ اتھارٹی کی تفتیشی ٹیمیں مختلف شہروں اور قصبوں کا مسلسل دورہ کرتی ہیں تاکہ خلاف ورزیوں کا تدارک کیا جا سکے۔ سعودی عرب اور بیرون ملک موجود تارکین کے سوالاتوں کے جوابات جانیے۔ احمد علی: میں گزشتہ 3 برس سے ایک کمپنی میں کام کر رہا ہوں۔ اب میں نے دوسری جگہ کمپنی میں ٹرانسفر کر لیا۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا مجھے اقامہ کارڈ نیا بنوانا پڑے گا یا وہی کارڈ مدت ختم ہونے تک کارآمد ہوگا۔ جواب: مملکت میں غیر ملکی کارکنوں کے لیے جاری کیے جانے والے اقامہ کارڈ کی مدت 5 برس ہوتی ہے، تاہم اقامہ کی تجدید سالانہ بنیادوں پر کی جاتی ہے۔ تجدید کے بعد اقامہ کی مدت سسٹم میں اپ ڈیٹ ہو جاتی ہے جبکہ کارڈ کی مدت 5 برس رہتی ہے۔ یہاں ایک امر کی وضاحت ضروری ہے کہ یہ کہ کارکنوں کے لیے اقامہ کارڈ کی مدت 5 برس اس وقت تک درست ہوگی جب تک وہ اسی کفیل کے پاس کام کر رہے ہیں۔ آپ نے کفیل سے ٹرانسفر لیا اور آپ کی کمپنی بھی تبدیل ہو گئی ہے، اس لیے لازمی ہے کہ کارڈ بھی دوسرا پرنٹ کروائیں۔ کیونکہ اقامہ کارڈ پر جو معلومات درج ہیں وہ سابقہ کمپنی کی ہیں، اس لیے آپ کو فوری طور پر دوسرا کارڈ حاصل کرنا ہوگا۔ دوسرا اقامہ کارڈ پرنٹ کرانے کے لیے آپ کو کمپنی کے HR ڈپارٹمنٹ سے رجوع کرنا ہوگا، جہاں سے وہ آپ کو نیا کارڈ جاری کروا کر دیں گے۔ قانون کے مطابق غیر ملکی کارکن براہ راست اپنے اقامہ اور دیگر معاملات کے لیے جوازات کے دفتر نہیں جا سکتا۔ اس کے لیے کفیل یا کمپنی کے نمائندے ہی کو اختیار ہے کہ وہ کارکن کا اقامہ کارڈ حاصل کرے۔ ایک اور بھائی کا سوال ہے: میرے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے نومبر کے آخری ہفتے میں۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ میرا اقامہ فروری 2021 تک ہے۔ اس سے قبل میں اہلیہ اور بچے کو فائنل ایگزٹ پر بھیجنا چاہتا ہوں۔ نومولود کے خروج نہائی کے لیے کیا کروں؟ جواب: سعودی عرب کے قانون کے مطابق پیدا ہونے والے بچوں کو اقامے میں درج کرانا ضروری ہے، جس کے لیے پہلے پاسپورٹ بنوانا جائے گا۔ اس کے بعد اقامے میں درج کرانے کے لیے مقررہ فیس بھی جمع کرائیں، جو کہ اس سال ماہانہ 400 ریال ہوتی ہے۔ فیس جمع کرانے کے بعد جب نومولود کا اقامہ جاری ہو جائے گا تو اس کا آپ فائنل ایگزٹ یعنی خروج نہائی لگا سکتے ہیں۔ یاد رہے، سعودی عرب میں 2017 سے غیر ملکی فیملیز کے لیے ماہانہ فیس عائد کی گئی تھی، جو پہلے سال 100 ریال، دوسرے برس 200، تیسرے برس 300 اور جولائی 2020 سے 400 ریال ماہانہ وصول کی جاتی ہے۔ ماہانہ فیس ادا کیے بغیر اقامہ تجدید نہیں کیا جا سکتا۔ قانون کے مطابق جو غیر ملکی اپنی فیملیز کے ساتھ مملکت میں مقیم ہیں، ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ مقررہ فیسیں ادا کریں۔ یہ بھی یاد رہے کہ اقامہ تجدید کیے بغیر نہ تو خروج عہدہ لگ سکتا ہے اور نہ ہی فائنل ایگزٹ لگ سکتا ہے۔ 2027 میں کھجور کا عالمی سال منایا جائے گا۔ سعودی عرب کی مساعی سے اقوام متحدہ کی فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن FAO نے 2027 کو کھجور کا عالمی سال قرار دینے پر اتفاق کیا ہے۔ العربیہ.نیٹ کے مطابق کونسل کے 30 نومبر سے 4 دسمبر 2020 تک ہونے والے 165واں سالانہ اجلاس کے دوران CAAG کمیٹی کی سفارشات کی منظوری دی ہے۔ ان سفارشات میں سعودی عرب کی کوششیں ہیں کہ 2027 کو کھجور کا عالمی سال منانے پر اتفاق کیا گیا ہے، تاہم حتمی منظوری کے لیے اسے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ سوق لینا نجد کی معیشت میں اہم کردار ادا کرنے والی منڈی۔ رفح کمشنری سے 110 کلومیٹر دور جنوب میں لینا نامی دیہی آبادی ہے، جہاں سوق لینا تاریخی منڈی علاقے میں بڑی اہمیت کی حامل رہی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سوق لینا 1933 کے لگ بھگ زمانے میں قائم ہوئی تھی۔ یہاں 300 کے قریب دکانیں تھیں۔ یہاں عراق، شام اور
دیگر ممالک سے تاجر اپنا مال فروخت کرنے آتے تھے۔ یہ منڈی نہ صرف علاقہ کا مرکز تھی بلکہ پورے نجد سے لوگ یہاں آ کر اپنی ضرورت کی چیزیں خریدا کرتے تھے۔ ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ سوقلینا نجد کا قدیم بازار ہی نہیں بلکہ سعودی عرب کی تاریخی منڈی بھی ہے۔ اسے اپنے زمانے میں بڑی اہمیت حاصل تھی۔ یہ ایک طرح سے پورے عرب ممالک سے آنے والے سامان تجارت کا مرکز اور خشک رپورٹ تھا۔ لینا منڈی نے نجد کی معیشت کی بہتری اور مارکیٹ کی تیزی میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ قریبی زمانے تک یہاں گہما گہمی رہی، اب یہاں ویرانہ چھایا ہوا ہے۔ مارکیٹ کی بنیادی ساخت اور ڈھانچہ اب بھی موجود ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ وزارت ثقافت اور محکمہ سیاحت کو چاہیے کہ اس منڈی کا دوبارہ احیا کر کے علاقے کی تاریخی تجارت کو محفوظ کر لے۔